بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ذکر کیا جاتا ہے جنت کے موسم کے بارے میں۔ جنت کے سائے اور ہوائیں کیسی ہوں گی، جنت کا رنگ، نور اور رونق کیسی ہوگی، اور ایسے درختوں کے بارے میں جن پر بحکم خداوندی لڑکیاں اگائی جاتی ہیں جنتی مردوں کے لیے۔ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ ناظرین سے درخواست ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ارشاد خداوندی ہے وَظِلٍّ ممدود، سورہ واقعہ آیت نمبر 30۔ اور سایہ ہوگا دراز۔ اس کی تفسیر میں فرمایا گیا اس سائے کی لمبائی 70,000 کے سفر کے برابر ہوگی۔ حضرت شعیب بن جیحان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ابو العالیہ سورج طلوع ہونے سے پہلے کہیں جانے کے لیے گھر وغیرہ سے نکلے تو انہوں نے فرمایا مجھے بتایا گیا ہے کہ جنت کی روشنی ایسی ہوگی۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی وَظِلٍّ ممدود، اور سایہ ہوگا اس کا دراز۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی حضرات نہ دھوپ محسوس کریں گے نہ ٹھنڈ محسوس کریں گے۔ اور جنت کی ہواؤں کے بارے میں فرمایا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنوب کی ہوا جنت میں چلے گی تو مشک کی ٹیلیں بکھیر دے گی۔ جنت کے رنگ کے بارے میں فرمایا گیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سفید رنگ اختیار کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سفید پیدا کیا ہے، بس چاہیے کہ تمہارے زندہ لوگ سفید رنگ پہنے اور انہی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ اللہ کی قسم جنت چمکنے والا نور ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم یہ جنت ایک طرح کا پھولوں کا گلدستہ ہے، مست کر دینے والا اور نور ہے چمکنے والا۔ جنت کی رونق کے بارے میں حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نعمتیں جنت میں ہیں اگر ان میں سے اتنی مقدار بھی ظاہر ہو جائے جتنا کہ ناخن کے ساتھ لگ کر کوئی چیز آتی ہے تو اس کی وجہ سے آسمانوں اور زمین کے کنارے جگمگا اٹھے، اور اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص جھانک لے اور اس کا کنگن ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح ماند کر دے جس طرح سورج ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیتا ہے۔ جنت میں بغیر دھوپ کی روشنی کیسے ہوگی؟ حضرت زمیل بن سماک کے والد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جنت کا نور کیسا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے وہ وقت نہیں دیکھا جو سورج نکلنے سے پہلے ہوتا ہے؟ جنت کا نور بھی ایسے ہوگا مگر اس میں نہ دھوپ ہوگی نہ سردی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، سورہ حدید آیت 12۔ جس دن قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہوگا۔ یہ فضیلت مسلمانوں کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن عطا ہوگی، اور یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو فضیلت اور شان بخشیں گے اس کو کسی نہ کسی شکل میں قائم دائم رکھیں گے، جنت میں داخل ہونے کے بعد واپس نہیں لیں گے۔ اسی لیے جنت میں جنتیوں کا پورا جسم نور سے چمکتا ہوگا، یا تو یہ نور ان کے حسین جسموں کا ہوگا یا ان کے اعمال صالح کا ہوگا یا جنت کا ہوگا، واللہ عالم۔ جنتی کے جسم کی روشنی کیسی ہوگی؟ حضرت محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ جنت میں بجلی کی طرح کی ایک چمک نظر آئے گی تو نچلے درجہ کے جنتی حضرات کی طرف سے پوچھا جائے گا یہ کون تھا؟ تو ان کو بتایا جائے گا یہ اعلیٰ درجات کے لوگوں میں سے ایک جنتی ہے
جو ایک بالا خانہ سے دوسرے بالا خانے کی طرف منتقل ہوا۔ سبحان اللہ۔ جنت کی مختلف صفات کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت سفید رنگ کی ہے، چمکدار ہے، اس کے ساکنین سفید رنگ کے ہوں گے، اس کے رہائشی سوئیں گے نہیں، نہ اس میں سورج ہوگا، نہ چاند ہوگا، نہ اندھیرا کرنے والی رات ہوگی، اور نہ ہی اس میں ٹھنڈ یا گرمی ہوگی جو جنتیوں کو ایذا پہنچائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ، سورہ ہود۔ اور پس وہ لوگ جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے، اور وہ اس میں داخل ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ جنت میں جانے سے پہلے کچھ سزا گناہوں کی بھگت چکے ہوں گے، وہ بھی جنت سے کبھی نہ نکلیں گے۔ ہاں، اگر خدا کو ہی نکالنا منظور ہو تو دوسری بات ہے، مگر یہ یقینی ہے کہ خدا یہ بات کبھی نہ چاہے گا، پس نکلنا بھی کبھی نہ ہوگا، بلکہ وہ غیر منقطع عطیہ ہوگا۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، سورہ صاد۔ بے شک یہ جنت ہماری عطا ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اکلوہا دائم وظلھا، سورہ رعد۔ اور اس جنت کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا۔ وما ھم منھا بمخرجین، اور وہ جنتی اس جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی اکتائے گا نہیں، اور ہمیشہ رہے گا، کبھی مرے گا نہیں۔ اللہ رب العزت سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان جنت والوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال حسنہ کے بدلے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدخ ہے، اس پر یاقوت کی کبیں ہیں جن کے نیچے لڑکیاں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتی ہیں۔ جنتی آپس میں کہیں گے، ہمارے ساتھ بیدخ کی طرف چلو، چنانچہ وہ آئیں گے اور لڑکیوں سے مصافحہ کریں گے۔ جب کوئی لڑکی کسی مرد کو پسند آئے گی تو وہ اس کی کلائی کو چھو لے گا، تو وہ لڑکی اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری لڑکی اگ آئے گی۔ شمر بن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ نہریں ایسی ہیں جو لڑکیاں اگاتی ہیں۔ یہ لڑکیاں مختلف آوازوں میں اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں کہ ویسی خوبصورت آوازیں کانوں نے کبھی نہیں سنی۔ وہ کہتی ہیں، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہیں مریں گی، ہم لباس پہننے والیاں ہیں، کبھی بے لباس نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ نعمتوں میں پلنے والیاں ہیں، کبھی بھوکی نہ رہیں گی، اور ہم ہمیشہ نعمتوں میں رہنے والیاں ہیں، کبھی رنج اور تکلیف میں نہ رہیں گی۔ شہداء کو جب اس میں غوطہ دیا جائے گا تو یہ اچھی طرح صاف ستھرے ہو کر 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہرول ہے، اس کے دونوں کناروں پر درخت اگے ہوئے ہیں۔ جب جنتی سما کی خواہش کریں گے تو کہیں گے، ہمارے ساتھ ہرول کی طرف چلو تاکہ ہم درختوں سے خوبصورت اور دلکش آوازیں سنیں۔ چنانچہ وہ ایسی خوبصورت آوازوں میں بولیں گے کہ اگر اللہ عز و جل نے جنتیوں کے نہ مرنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ ان آوازوں کے شوق اور طرب میں مر جاتے۔ پس جب ان خوبصورت آوازوں کو درختوں پر لگی ہوئی لڑکیاں سنیں گی تو وہ عربی زبان میں نہایت خوبصورت انداز آواز میں عربی زبان میں کچھ پڑھیں گی تو اللہ کے ولی ان کے قریب جائیں گے اور ہر ایک ان لڑکیوں میں سے جس کو پسند کرے گا توڑ لے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان لڑکیوں کی جگہ ویسی ہی اور لڑکیاں اس درخت کو لگا دیں گے۔
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔